بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہلیلہ یا ہریڑ۔ ہلیلہ یا ہریڑ ایک مشہور عام دوا ہے۔ اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اس کا نباتاتی نام ٹرمینالیا چیبولا۔ اس کو فارسی میں ہلیلہ کہتے ہیں، عربی میں ہلیلج، بنگالی میں ہرٹیکی، ہندی میں ہڑ، سندھی میں ہڑیڑ اور انگریزی میں چیبولا مائروبیلن کہتے ہیں۔ یہ ایک درخت کا پھل ہے اور اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: کالی ہریڑ جس کو سیاہ ہلیلہ بھی کہتے ہیں، زرد اور کابلی۔ جو پھل گٹھلی پیدا ہونے سے پہلے گر جائے اسے سیاہ ہلیلہ یا کالی ہریڑ کہتے ہیں۔ اس کو زنگی بھی کہتے ہیں، اور جب نشو نما پا کر خوب فربا ہو جائے اس کو کابلی کہتے ہیں۔ اس کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد درجہ اول اور خشک درجہ دوم ہے۔ اس کی خوراک جو شاندہ اور خیساندے میں 5 سے 7 گرام تک اور صفوفاً 1 گرام ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش برصغیر میں شمالی علاقہ جات میں اس کا درخت عام پایا جاتا ہے۔ اس کے گودے میں گلوٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ اس کا موصل روغن بادام ہے، مقوی دماغ، نافع صدر، دوار، مقوی چشم، جاذب رطوبات، مقوی معدہ و جگر، مسل بریاں، قابض۔ دستوں کو بند کرنے کے لیے ہلیلہ سیاہ کو روغن زرد میں بریاں کر کے کھلاتے ہیں۔ دستوں کو بند کرنے کے لیے خونی بواسیر میں مفید ہے۔ اس میں قابض اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے باوجود سوداوی، بلغمی اور صفراوی مادہ کو دستوں کی راہ نکالتی ہے۔ چنانچہ اس کو بطور مسل ہرسہ اخلاط اور مسل جگر بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ ہلیلہ زرد کا مربع بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ امراض چشم و بواسیری قبض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جاذب رطوبات ہونے کی وجہ سے اطریفالات میں جزو اعظم ہوتا ہے۔ اس کا مشہور مرکب اطریف الاسطخدوس ہے۔ تجدید عادہ شباب کے لیے اس کو موسم برسات میں نمک، طعام خزاں میں کھانڈ، موسم سرما کے اول نصف حصہ میں سونڈ اور آخر نصف حصہ میں فلفل دراز، موسم بہار میں شہد اور شدت گرما میں کندے سیاہ کے ہمراہ کھلانا ویدک کی مستند معتبر کتاب چکرویت نے مفید لکھا ہے، لیکن بالوں کی سفیدی کو سیاہی سے تبدیل کرنے میں مؤثر ہے۔ تقویت بصر کے لیے ہلیلہ پوست زرد سونف کے پانی میں گھس کر سلائی سے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ ہریڑ کی گٹھلی نکال کر پوست کو دیسی گھی میں بریاں کریں اور خشک کر کے کوٹ پیس کر باریک صفوف بنائیں۔ پھر دونوں ہرڑ کا صفوف اور چینی ہم وزن لے کر صفوف تیار کر لیں۔ ہرڑ کے اندر والی گٹھلی استعمال نہیں کرنی۔ صفوف ایسا تیار کریں جیسے پاؤڈر ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے 5 سال کی عمر سے لے کر 14 سال تک چوتھائی چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ کھائیں۔ 14 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک آدھا چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ، 40 سال سے لے کر آخر تک 1 چمچ صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ 5 سال سے نچلی عمر کے بچوں کو ہرگز استعمال نہیں کرانا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس صفوف سے نزلہ، زکام، راشا کو ختم کرتا ہے، کھانسی اور بلغم کو ختم کرتا ہے، دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے، حافظہ قوی کرتا ہے، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ بطور منجن چینی کے بغیر صفوف استعمال کریں تو دانتوں کو صاف کرتا ہے۔ گینٹھیا تکرس کے مریضوں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر قسم کے اعصابی دردوں، وجود کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو فائدہ دیتا ہے۔ نظر کو تیز کرتا ہے، مسلسل استعمال کرنے سے اینک اتر جاتی ہے۔ سر درد کو ختم کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، اور اگر جلاب لینا ہو تو چینی کے بغیر 1 سے 2 چمچ ہرڑ کا صفوف نیم گرم دودھ یا تازہ پانی سے استعمال کریں۔ مردانہ قوت میں اضافہ کرتا ہے، منہ کے اندر چھالوں کو ختم کرتا ہے، منہ کے باہر کیل ماں سے چھائیوں دانوں کو ختم کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ لیکوریا یا جریان احتلام بواسیر کے لیے مفید ہے۔ بواسیر کے مریض چینی کے بغیر ہرڑ کا صفوف کا جوشاندہ تیار کر کے رات کو سوتے وقت پاخانہ کی جگہ کو جوشاندہ کے پانی میں استنجا کر کے سوئیں۔ 2 ہفتے مسلسل اس طرح کرنے سے یہ صفوف آدھا چمچ عمر کے لحاظ سے کھائیں، بے حد مفید ہے۔ گرمیوں میں جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں اور اکثر لوگوں کو جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں جن کو اندر پیپ ہوتی ہے، جسے سرائی کی زبان میں پت کہتے ہیں۔
مسلسل یہ سفوف استعمال کرنے سے گرمیوں میں یہ پت پھوڑے پھنسیاں بھی نہیں نکلتے۔ مصفی خون ہے، خون صاف کرتا ہے، پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے، ہچکی کو بند کرتا ہے، مثانہ کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کو روکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور گھٹنے کے ورم کے لیے مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں جسم کے کسی حصے میں زخم ہو جائے تو سفوف کو جلا کر مکھن ملا کر مرہم تیار کر لیں۔ رات کو سوتے وقت متاثرہ جگہ پر لگائیں اور صبح نماز کے بعد لگائیں۔ زخم چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن، معدے کی جلن کے کھٹی ڈکاریں متلی کو روکتا ہے۔ قارئین کرام، اس کے صرف چند فوائد آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے اور بھی فوائد آ جائیں گے۔ ہرڑ بڑے صغیر کا مقامی درخت ہے، اطباء سے زمانہ قدیم استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ قدیم اطباء سے اسہال، پیچش، سینے کی جلن، ریا، بدہضمی، جگر اور معدہ کی خرابیوں میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہرڑ ایک زبردست ہیئر ٹانک ہے۔ پسی ہوئی ہرڑ کو ناریل کے تیل میں اس قدر ابالا جائے کہ اس کا جوہر پوری طرح تحلیل ہو جائے۔ اس تیل کو بالوں میں باقاعدگی سے لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہرڑ کے 5 ذائقے ہیں: ترش، میٹھا، کڑوا، چربا اور کسیلا۔ ترش ذائقہ سے سودا کو، چریرے ذائقہ سے صفرا کو، کڑوے سے اور کسیلا ذائقہ سے بلغم کو دور کیا جاتا ہے۔ ہرڑ کے گودے میں میٹھا، پتوں میں کھٹا، چھال میں چریرا، ڈنڈی میں کڑوا اور گٹھلی میں کسیلا ذائقہ ہوتا ہے۔ ہرڑ دانتوں سے چبا کر کھانے سے قوت ہضم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیس کر کھانے سے معدے کو فائدہ ہوتا ہے۔ پکا کر کھایا جائے تو قبض کرتی ہے۔ بھون کر کھانے سے صفرا، سودا، صفرا اور بلغم تینوں کو دور کرتا ہے۔ حلیلہ کو کھانے سے ساتھ ساتھ حافظہ اور جسمانی قوت بھی بڑھاتی ہے۔ حریر کے صفوف سے وزن میں دگنا مویز منقع لے کر دونوں کو کھرل کر لیں۔ جب دونوں یکجان ہو جائیں تو بیڑے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ روزانہ صبح کے وقت ایک گولی استعمال کرنے کے لیے تو صفرہ امراض، دل، خون کے خرابی، صفراوی بخار، یرقان کے کوڑ، کھانسی، غذا سے نفرت، جریان، اپھارہ اور پھنسیوں کے لیے مفید ہے۔ ہڑ بہیڑ آملہ، اس کا مرکب ہمیشہ سے مشہور ہے۔ ان تینوں کو ملا کر 2 تولے مصری، 6 تولے ان سب کو عرق کے گلاب میں گھوٹ کر 7 ماشے کی گولیاں بنا لیں۔ بواسیر کے لیے مفید ہے۔ ہرڑ کا سفوف شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے جریان زائل ہو جاتا ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ ہرڑ ماں کی طرح پرورش کرتی ہے۔ ماں تو کبھی خفا ہو جاتی ہے لیکن پیٹ میں گئی ہوئی ہرڑ کبھی خفا نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے سے قبل استعمال کریں تو بھوک بڑھاتی ہے۔ کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو کھانے کو جلد ہضم کرتی ہے۔ گویا کہ ہرڑ ہر حالت میں مفید ہے۔ ہرڑ کے ایکسٹریکٹ سے ہومیوپیتھی کی دوا بھی بنائی جاتی ہے جس کو ٹرمنالیا کہا جاتا ہے، جس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ قسم کی ہرڑ کے کیپسول حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کر رابطہ کر سکتے ہیں، جو مناسب قیمت پر آپ کو ہوم ڈیلیوری پہ میسر ہوں گے۔